السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ازمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرمی کا اذان بائی عریش شاہ پارٹ 28۔ اب ماضی۔ ان لوگوں نے اسے پورا پلان بتایا اور پھر اسی کام پر لگا دیا تھا۔ وہ لڑکی کو پھنسائے گا اپنی محبت کے جال میں اور پھر ان سے اپنا کام لے گا۔ جبکہ ان کا پورا پلان سننے کے بعد وہ سیدھا خان کی مخالف پارٹی عبداللہ رئیس کے پاس آیا تھا۔ وہ بھی وہی کام کرتا تھا، یعنی ڈرگس کی اسمگلنگ، اور اس کے پاس ہی ملک سے باہر ڈرگس بھیجنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ اسے دیکھ کر غصے سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ خان کا آدمی ہے اور اس کے لیے ڈرگس اسمگل کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ میری ڈیل تمہیں اور مجھے کروڑوں کا فائدہ کروا سکتی ہے، وہ اس سے لالچ دیتے ہوئے بولا۔ تم دو گے مجھے کروڑوں؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تم تو خود خان سے قرضہ لیے بیٹھے ہو، وہ اس کا مذاق بناتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، میں اس سے بہت سارے پیسے لے کر بیٹھا ہوا ہوں اور بہت برے طریقے سے پھنس بھی چکا ہوں، اور اب وہ مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں، میری شکل کو اس کے پاس اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں اپنا نمال بھیجنے کا بہترین طریقہ آ گیا ہے۔ اس کے ڈاکٹر دوست نے اسے ایک بہترین آئیڈیا دیا ہے جسے میں نے سن لیا۔ ان لوگوں نے ان سب چیزوں میں مجھے بھی شامل کیا ہے، لیکن وہ مجھے اس چیز میں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ لیکن اگر وہی پلان میں تمہارے ساتھ شیئر کروں اور ہم دونوں مل کر وہ کام کریں جو وہ لوگ کرنے والے ہیں، تو شاید ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ بنو گے میرے 50% کے پارٹنر؟ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارا مال دوسرے ملک لے کر جانا میرا کام ہے، لیکن پروفٹ ہاف لوں گا۔ وہ ہاتھ اب بھی ہوا میں اٹھائے ہوئے تھا، جبکہ اس کا آئیڈیا سننے کے لیے وہ بھی بے تاب تھا۔ وہ بھی اپنا مال کسی بھی طریقے سے دوسرے ملک میں بھیجنا چاہتا تھا جہاں انہیں بہت فائدہ تھا۔ ملک کے اندر وہ پیسہ تو کما رہے تھے، لیکن اتنا نہیں جتنا وہ چاہتے تھے۔ ہاں میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ آئیڈیا کیا ہے؟ ہمیں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسانا ہے، خاص کر ان لڑکیوں کو جو دماغی طور پر مضبوط ہو۔ نابالغ اور بچکانہ دماغ والی لڑکیاں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اسے پوری بات سمجھانے لگا تھا، جبکہ پہلے تو وہ عورتوں کو ان سب چیزوں میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن فائدہ سوچتے ہوئے وہ اس کی بات ماننے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ وہ بہت پرکشش نوجوان تھا، کسی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اور پھر مہنگی گاڑی اور مہنگا لائف سٹائل بھی لڑکیوں کو اس کی طرف ہی آسانی سے متوجہ کر دیتا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں میں وہ ڈی گینگ کو بڑی مشکل سے 4 لڑکیاں ہی دے پایا تھا، اور ان میں سے بھی صرف ایک ہی لڑکی ان کے مال کو دوسرے ملک میں پہنچانے میں کامیاب ہوئی تھی، اور وہ بھی وہاں پہنچتے ہی مر گئی تھی۔ دو لڑکیاں تو آپریشن کے فوراً بعد ہی درد برداشت نہ کرنے کی وجہ سے مر گئی تھی۔ یہ کیسی لڑکیاں لا رہے ہو تم؟ 3 مہینوں میں ہمیں بہت کم فائدہ ہوا ہے۔ دیکھو یہ لڑکیاں تو یہ درد برداشت ہی نہیں کر پا رہی۔ ہمیں اس طرح کی لڑکیاں نہیں چاہیے، ہمیں ایسی لڑکیاں چاہیے جو ذہنی طور پر مضبوط ہوں، میچور ہوں۔ بچیاں نہیں چاہیے ہمیں۔ خان اس کے پاس بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا۔ خان تمہیں کیا لگتا ہے میچور لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا آسان ہوتا ہے؟ میں صرف بچیوں کو ہی پھنسا سکتا ہوں، اور تم نے اپنے 4-5 آدمیوں کو بھی تو لگا کے رکھا ہے نا اس کام پہ، تو وہ لوگ کیوں نہیں لڑکیاں لا رہے؟ سب کچھ کیا مجھ پر فرض ہے؟ اور ویسے بھی ساری غلطی میری نہیں ہے، بلکہ اس ڈاکٹر کی بھی ہے۔ 2 آپریشن تو اس کے ناکامیاب ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ آپریشن مکمل کر کے فارغ ہوا، دونوں کی تھیلیاں ان کے پیٹ میں ہی پھٹ گئی، جس کی وجہ سے ان 2 لڑکیوں کی موت ہوئی ہے۔ ہاں باقی ایک لڑکی کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید وہ انمیچور تھی، ذہنی طور پر درد برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن 2 لڑکیوں کی موت تمہارے اس ڈاکٹر دوست کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سے سوال جواب کرنے کے بجائے تم مجھ سے لڑ رہے ہو، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ جب سے وہ اس کے لیے لڑکیاں لا رہا تھا، اس کا سٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہو گیا تھا۔ آج کل وہ خان کو بھی اپنے سامنے کچھ بولنے نہیں دیتا تھا۔ دیکھو وحاج، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرا مخالف عبداللہ رئیس اس وقت کروڑوں اربوں کی ڈرگس دوسرے ملک بھیج رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ یہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے، لیکن وہ مجھ سے آگے جا رہا ہے، اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈی گینگ ہمیشہ سب سے اوپر رہے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ خان کافی پریشانی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اسے اس بات کا دلاسا دینے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔
جبکہ اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ پچھلے 3 مہینوں میں اس نے اسے صرف 4 لڑکیاں لا کر دی ہے، جس میں صرف ایک لڑکی ہی اس کے کام آ چکی ہے، جبکہ پچھلے 3 مہینوں میں 10 لڑکیوں کو وہ عبداللہ رئیس کی گینگ کی مدد سے دوسرے ملک بھیج چکا تھا اور اسے بہت فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ عبداللہ تو خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس کا پلان کس طرح سے کامیاب ہوا؟ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہیں کچھ گڑبڑ ہے، ہم اپنے ہی پلان میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، جبکہ دوسری طرف رئیس کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ وہ ایسا کیا کر رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے؟ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہمارا پلان لیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر نعیم نے آ کر اس سے کہا تھا، کون لیک کرے گا ہمارا پلان؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک تو تم غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہو، مر کر 4 لڑکیاں ملی تھی ہمیں، ان میں سے 2 کو تم نے مار ڈالا، ایک وہاں جا کر مر گئی اور ایک بچی نکلی۔ کسی طرح سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ہم نے اتنی بڑی پلاننگ کی اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اب اسی پر غصہ کرنے لگا تھا کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں غلطی ڈاکٹر نعیم بیگ کی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں بالکل ٹھیک آپریشن کر رہا ہوں، اگر ان کی باڈی ہی اندر کوئی ایکسٹرا چیز قبول نہیں کر پا رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس طرح آپریشن ناکامیاب ہو جاتا ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پر تم مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہو۔ یہ مت بھولو کہ یہ پلان میرا ہی ہے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے تو اپنے پلان کو برباد کروں گا نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی نے ہمارا یہ پلان لیک کیا ہے۔ اور کس پر شک ہے تمہیں یہ بھی بتا دو۔ وحاج کاظمی پر۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے خلاف جائے، وہ میرا وفادار آدمی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور تم اسے وفادار آدمی کو دیکھ کیا رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، لیکن شاید تم نوٹ نہیں کر رہے، آج کل اس کے پاس بہت پیسہ آ رہا ہے، بڑے بڑے کلبوں میں پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے، اور میرے تو سننے میں آیا ہے کہ وہ اور 4-5 دن کے بعد اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی بہت دھوم دھام سے۔ اتنا امیر تو وہ کبھی بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی شادی ارینج کر سکے۔ میں نے اس کے بارے میں انفارمیشن نکلوائی تو پتہ چلا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے میرج ہال میں نکاح کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، خبر ملی ہے کہ جس لڑکی سے وہ نکاح کر رہا ہے نا، وہ پھر اس کے محلے میں رہنے والی کوئی غریب سے گھرانے کی لڑکی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ رشتے میں اس کی دور پار کی کزن لگتی ہے۔ اسے پسند کرتا تھا نہ تو وہ خود امیر ہے اور نہ ہی اس کی ہونے والی بیوی، تو اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ اپنی شادی اتنی دھوم دھام سے کر رہا ہے؟ ارے اس کی تو کوئی جدی پشتی زمین وغیرہ بھی نہیں ہے جسے بیچ کر یہ امیر ہو جاتا۔ اس کے باپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو اتنا پیسہ اس کے پاس آیا کہاں سے؟ صاف دکھ رہا ہے کہ وہ ہمیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور تم اس کی کسی بات پر کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی دبا کر رکھتا ہے، تمہیں کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا، اور اس کی ہمت بھی دیکھنے لائق ہے۔ آج کل پرسکون سے تمہیں باتیں سنا کر نکل جاتا ہے اور تم یہ سوچ کر چپ ہو جاتے ہو کہ اگر یہ کسی لڑکی کو پھنسا کر تمہارے پاس نہیں لائے گا تو تمہارا کام کیسے چلے گا، کیونکہ تمہارے باقی سارے آدمی اس کام میں ناکامیاب ہو چکے ہیں۔ تم ڈان ہو، ڈی گینگ کے خان، تم کنگ ہو، تم پر یہ غلامی سوٹ نہیں کرتی۔ وہاں سے ٹھیک سے پوچھو کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ہمارا پلان بھی کیا ہے، ہمارا پلان کاپی بھی کیا ہے۔ ہم اسے کچھ نہیں دے رہے تو اتنا پیسہ کہاں سے لا رہا ہے؟ وہ جاننے کی کوشش کرو، پھر مجھ پر الزام لگانا۔ وہ سب لوگ ہی اس کے بلانے پر نکاح والے ہال میں آئے تھے۔ ان سب کے آنے پر وہ خوشی سے سب سے ملتے ہوئے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ جب عبداللہ رئیس کو وہاں مہمان کے طور پر دیکھ کر خان کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ اپنی شادی پر بہت خوش تھا۔ زرتاج سے ہمیشہ سے پسند تھی، وہ ان کے پورے خاندان میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اور حقیقت یہی تھی کہ وحاج کے ساتھ سوٹ بھی صرف زرتاج ہی کرتی تھی۔ وہ زرتاج کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، اور اب اس کے پاس دولت پیسہ بھی آ گیا تھا تو اس کا رشتہ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوا تھا۔ اس سے شادی کر کے وہ بہت خوش تھا، اور آج وہ اپنی خوشی کو بہت بڑے پیمانے پر منا رہا تھا۔ وحاج کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتارے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ خوشیاں منا رہا ہوں میری جان، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے اسے گھما کر خوشی سے اظہار کر رہا تھا۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا۔ اس کے سینے پر سر رکھتے زرتاج نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا تھا، میں دیوانہ ہوں تمہاری خوبصورتی کا، اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی میرے ساتھ ہی سوٹ کرتی ہے نا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اسے ایک دفعہ پھر سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔
جبکہ زرتاج نوٹ کر رہی تھی کہ وہ صرف اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، صرف اس کی خوبصورتی پر مرتا تھا۔ اسے زرتاج کی اندرونی شخصیت سے شاید کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اس کی ظاہری خوبصورتی سے محبت کرتا تھا، یا شاید وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھی۔ ڈاکٹر نعیم اس کا پیچھا کر رہا تھا جبکہ گاڑی شاپ کے باہر روکتے ہوئے وہ اندر گیا تھا اور اس نے وہاں سے اس شاپ کا سب سے ایکسپینسو پیس اپنی بیوی کے لیے خریدا تھا۔ وہ پیسوں میں کھیل رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ اسی کا آئیڈیا استعمال کر کے ہی وہ پیسوں میں کھیل رہا ہے، کیونکہ اس کی 24 گھنٹے وحاج پر نظر تھی۔ آئے دن وہ ہزاروں لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، ایک دن میں وہ 4 لڑکیوں سے ملاقات کر رہا تھا اور ان کے پاس وہ کوئی لڑکی لا ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کہہ کر کہ کوئی میچور لڑکی اس کی باتوں میں پھنسنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہاں ہی اتنا مہنگا نیکلس! وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت نیکلس کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے اس سے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں ڈارلنگ، وحاج کاظمی کی بیوی کے لیے تو پوری دنیا کی دولت کم ہے، اور ویسے بھی تمہارے باپ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ میں اپنے باپ بننے کی خوشی میں تمہیں زیورات سے لاد دوں گا، یہ تو صرف ایک خوشخبری سنانے کا انعام ہے۔ دیکھنا، میرا بیٹا ہوگا تو وہ راج کرے گا، میں اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، وہ جس چیز کی تمنا کرے گا اسے وہ ملے گا، میں اس کا نام قائزان وحاج کاظمی رکھوں گا۔ وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بول رہا تھا۔ ان کی شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور ان پچھلے 6 مہینوں میں وہ مسلسل اس خوشخبری کا انتظار کر رہا تھا، اور آخر ایک ہفتہ پہلے اسے خوشخبری مل گئی تھی۔ اور اگر بیٹی ہوئی تو؟ اس نے اچانک پوچھ لیا تھا۔ بیٹی ہوئی تو بھی مسئلہ نہیں، لیکن بیٹی وراثت تو نہیں کر سکتی نا، اتنی دولت جائیداد میں نے کسی غیر کو دینے کے لیے تھوڑی نہ بنائی ہے، یہ سب میرے بیٹے کا ہے، میرا بیٹا اس پر حکومت کرے گا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، اگر میں چاہوں تو یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کا کوئی بھی کونا خرید سکتا ہوں۔ تم فرمائش کرو، میں اس فرمائش کو ایک لمحے میں پورا کر سکتا ہوں، لیکن تم ٹھہری مڈل کلاس غربت میں پلی لڑکی، تم کیا جانو عیش و عشرت کی زندگی کیا ہوتی ہے، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ ارے تمہیں تو اپر کلاس عورتوں کی طرح رہنا نہیں آتا، یہ دولت، یہ جائیداد اڑاؤ نا، پارٹیز کرو، اپنی دوستوں کو بلاؤ، عیاشی کرو، یہ سب کچھ تمہارا ہے میری جان، خود کو یہ 4 دیواریوں میں رکھنا بند کرو۔ خیر میں کس سے کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ سب کچھ میں اپنے بیٹے کو راجہ بننا سکھاؤں گا۔ ارے وہ اس دنیا میں آئے گا ہی حکومت کرنے کے لیے، وہ بولے چلے جا رہا تھا جبکہ اس کی اس طرح کی باتوں کو وہ زیادہ دل پر نہیں لیتی تھی۔ اسے شروع سے ہی امیر ہونے کا جنون تھا، پتہ نہیں اسے یہ پیسہ کدھر سے ملا تھا، کہاں سے اس نے یہ ساری دولت بنائی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اسے سوال کیا تو اس نے کہہ دیا کہ عورتوں کا کام گھر بسانا ہے، مرد باہر کیا کرتا ہے اس چیز سے عورت کو کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد زرتاج یہ سوال اس سے کبھی نہ کر سکی تھی، لیکن ہر وقت اسے ایک ڈر لگا رہتا تھا کچھ نہ کچھ غلط ہونے کا۔ کیا ہوا خان، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا جب خان نے اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنا ہے باپ بننے والے ہو، بہت بہت مبارک ہو، بہت خوشی کی بات ہے، خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اس کی مبارکباد کو مسکرا کر وصول کیا تھا۔ آج تم نے ایک جویلری شاپ سے بہت ایکسپینسو پیس خریدا ہے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس پیس کو خریدنے کے لیے تمہارے پاس پیسے کدھر سے آئے؟ مطلب تم نے جو جویلری پیس وہاں سے خریدا ہے وہ اصل ڈائمنڈ تھا جس کی قیمت تقریباً 70 لاکھ روپے ہے، اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اتنا فائدہ تو اب تک مجھے اس کام میں نہیں ہوا، تو تم تو پھر میرے آگے کام کرنے والے ایک عام سے آدمی ہو، اور تم نے مجھے 3 مہینے پہلے میرے دیے ہوئے 25 لاکھ واپس کیسے کیے تھے؟ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس سے حساب کتاب کر رہا تھا۔ میرے دوست، جہاں تک بات ہے تمہاری رقم واپس کرنے کی، تو وہ میں نے قرضہ لیا تھا، مجھے تو واپس کرنے ہی تھے وہ پیسے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس چیز سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں کہ میں وہ پیسے کدھر سے لایا، میں تمہارے پیسے تمہیں واپس لوٹا چکا ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ اب اس چیز پر فضول بحث کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک بات جویلری خریدنے کی ہے تو میں اپنی بیوی کے لیے کوئی بھی تحفہ خریدوں، کوئی مجھ سے سوال جواب نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے تھے اور میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک تحفہ خرید لیا، وہ پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی بیوی کے لیے تحفہ کیسے خرید لیا؟ یہاں میں تمہارا باس ہوں اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اس وقت اپنی گرل فرینڈ کے لیے چند روپیوں کا تحفہ نہیں خرید سکتا، اور تم اپنی بیوی کے لیے 70 لاکھ کے ہیرے خرید رہے ہو؟ کیسے؟ مجھے جواب چاہیے وحاج کاظمی۔
میں تمہارا جوابدہ نہیں ہوں، میں تمہارے لیے کام کرتا ہوں ڈیل پر، نہ کہ میں تمہارا غلام ہوں کہ تمہیں 1-1 روپے کا حساب دوں گا۔ وہ کافی سختی سے بولا تھا، اس کے انداز میں بغاوت صاف جھلک رہی تھی۔ یقیناً اسے اس آدمی کا ڈر خوف ختم ہو چکا تھا۔ پیسہ ہر طرح کا خوف ختم کر دیتا ہے، اور اس وقت وہاج کے پاس پیسے کی ہی تو طاقت تھی۔ کیا کر رہے ہو تم وہاج؟ میرے ساتھ دھوکے بازی؟ میں تمہارا باس ہوں، گناہوں کی دنیا میں تمہیں لے کر میں آیا تھا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میرے ساتھ غداری نہیں کر سکتے تم۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ اس غداری کا کیا انجام ہوگا، تمہیں میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے لگا تھا کہ اگلے کچھ وقت میں تم مجھ سے ڈیل کرو گے، لیکن تم تو دھمکیاں دے رہے ہو، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ کس طرح کی ڈیل کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ پچھلے کچھ وقت سے خان نے آگے پیچھے جتنی بھی ڈیلز کی تھی سب کینسل کر دی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اپنے دوست کے آئیڈیا پر کام کرتے ہوئے وہ بہت جلد امیر ہونے والا ہے۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی جائیداد کا حصہ دار بنے، تو اس نے اپنی ساری چھوٹی موٹی ڈیلز کینسل کر دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ اتنا بے بس تھا کہ اپنے ہی ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو وہ کچھ نہیں دے پا رہا تھا۔ لیکن اس گینگ میں کام کرنے والوں کو پیسے سے زیادہ ڈی گینگ کا ممبر ہونے پر فخر تھا، کیونکہ ڈی گینگ ڈرگ کا سب سے بڑا مافیا گینگ تھا۔ لیکن پچھلے 3 مہینوں میں وہ بری طرح سے تباہ ہوا تھا۔ میرے پاس تمہاری سوچ سے زیادہ پیسہ ہے خان، ہاتھ ملاؤ، ڈیل کرو میرے ساتھ، تمہارے سارے ڈوبتے کاروبار کو میں واپس اسی مقام پر لے جاؤں گا جہاں کبھی یہ ہوا کرتا تھا، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ ہمیں تمہاری کوئی شرط منظور نہیں۔ 2 ٹکے کے چور، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ہم سے اس طرح سے بات کر رہے ہو؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم ہمارے سامنے بیٹھ سکو۔ ڈاکٹر نعیم غصے سے گھررایا تھا، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ اسے بہت برا لگا تھا۔ یہاں اس کے مالک ہو کر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اپنے مافیا گینگ میں کچھ بہتر ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ ان کا غلام ہو کر بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ یہی چیز نعیم کو اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ دن رات اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کب کہاں کیا کرتا ہے اسے ایک ایک لمحے کی خبر تھی۔ خاموش ہو جاؤ نعیم، بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ میرے گینگ کو واپس کھڑا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہاج کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈاکٹر نعیم کو دیکھا تھا۔ آج وہ جس مقام پر تھا وہ صرف اور صرف نعیم پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہی تھا۔ ایسا خان کو لگ رہا تھا کہ اس کا دوست ہی اسے بری طرح برباد کر گیا ہے، اور اب اسے اپنا مقام واپس حاصل کرنے کے لیے ڈی گینگ کو دوبارہ سے نمبر 1 بنانے کے لیے وہاج کی ضرورت تھی۔ میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم دوبارہ سے اپنا گینگ کھڑا کر لو گے، لیکن اس کے لیے میری شرط یہ ہوگی کہ اب صرف تم ڈی گینگ کے باس نہیں ہوگے، بلکہ ڈی گینگ کا کنگ وہاج کاظمی ہوگا۔ میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا، تمہارے لیے مال بھی خرید لوں گا اور اسے دوسرے ملک میں پہنچا بھی دوں گا۔ میں ڈی گینگ کو دوبارہ سے نمبر 1 بنا دوں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں کنگ کے طور پر مجھے متعارف کروانا پڑے گا۔ ڈی گینگ میرے انڈر کام کرے گا۔ وہ شرط رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ خان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ اس گینگ کو بنانے کے لیے اس نے اپنی زندگی کی 11 سال تباہ کر دیے تھے، اور یہ کل کا لڑکا 3 مہینے میں اس سے اس کی سلطنت چھیننے کی بات کر رہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے وہاج، میں تمہاری کوئی اور شرط قبول کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں۔ ڈی گینگ میرا گینگ ہے، اس کا کنگ میں ہوں، میں یہاں پر کسی اور کو حکومت نہیں کرنے دے سکتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا تھا۔ اس نے خود کو غصہ کرنے سے روکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے ہی نقصان ہوگا۔ تو ٹھیک ہے خان، جب تم اس چیز کے لیے راضی ہو جاؤ تب مجھے بلا لینا، کیونکہ میری یہی ایک شرط ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ڈی گینگ ایک دفعہ پھر سے ڈرگ مافیا کا نمبر 1 گینگ بن جائے تو تمہیں میری شرط ماننی پڑے گی۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے ملازمہ ہے یہاں پر، تمہیں کیا ضرورت ہے بیڈ سے اٹھنے کی؟ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے صوفے کے سامنے رکھے ٹیبل کو صاف کرتے دیکھ بھڑک اٹھا تھا۔ ارے وہاج، میں بیٹھی ہوئی اکتا جاتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا، یہ سب میرے لیے آسان نہیں ہے۔ ابھی تو میری پریگننسی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور آپ نے مجھے بستر پر بٹھا دیا ہے۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو 9 مہینے تک میں تو زندگی سے ہی بیزار ہو جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اس طرح فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ اس کے غصے پر وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی تھی، تمہاری یہی حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں زرتاج، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ میں اپنے بچے پر کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن تمہیں عادت ہے وہ مڈل کلاس عورتوں کی طرح ہر وقت جھاڑو ہاتھ میں رکھنے کی۔
یہ ان ملازموں کو مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، میں نے تمہارا خیال رکھنے کے لیے رکھا ہے۔ اگر یہ تمہارا خیال نہیں رکھ سکتے تو یہ یہاں ہے ہی کیوں؟ اب اگر میں نے تمہیں یہ سارے کام کرتے دیکھا نا تو ان سب کو اس نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ جائے پھر جہاں سے نوکری ملتی ہے وہاں جا کر اپنے کام کریں مفت خورے۔ میرے گھر میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے انہیں یہاں تمہارا خیال رکھنے کے لیے رکھا ہے۔ اور یہ سارے کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں، وہ غصے سے ملازموں کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور تم میری بات کان کھول کر سن لو، اپنے بیٹے پر میں کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا۔ میرے بچے کا خیال رکھو تو بھی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھے میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں چاہیے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ میری سلطنت کا ہونے والا راجا ہے اور میں اپنی سلطنت کے وارث پر تمہاری کسی طرح کی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ نہ ہو کہ میں یہ بھی بھول جاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ اپنا خیال رکھو۔ مجھے میرا بچہ صحیح سلامت چاہیے۔ وہ بہت سختی سے بات کر رہا تھا۔ زرتاج نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر ضرورت سے زیادہ ہی ٹچی ہو رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنی بیوی کی نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے ہونے والے بچے کی پرواہ تھی۔ وہ اس بات سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھ رہا تھا کہ زرتاج اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہے، وہ کیا سوچتی ہے اپنے بچے کو لے کر، اس کی کیا فیلنگز ہے۔ اسے کسی چیز سے مطلب ہی نہیں تھا، اسے صرف اور صرف اپنے ہونے والے بچے سے مطلب تھا، اور یہی چیز کہیں نہ کہیں زرتاج کو ڈرا رہی تھی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا عبداللہ؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ عبداللہ کے بلاوے پر وہ اس سے ملنے کے لیے آ گیا تھا۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ تم نے خان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، کیا تم مجھے اس بارے میں کچھ بتانا چاہو گے؟ وہ اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ تم مجھ پر نظر رکھ رہے ہو؟ وہ شکی انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ تمہیں ڈی گینگ کا کنگ کیوں بننا ہے؟ آخر ڈی گینگ میں ہے ہی کیا؟ اس وقت وہ زیرو پر ہے اور تم اس کے لیے ڈیلنگ کر رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ ڈی گینگ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ڈی گینگ اس وقت زیرو ہے، لیکن میں پھر بھی اس گینگ کا کنگ بننا چاہتا ہوں، کیونکہ خان نے کہا تھا کہ میری اوقات نہیں ہے اس گینگ میں شامل ہونے کی، اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خان کو اسی کی گینگ کا کنگ بن کر دکھاؤں گا۔ ڈرگ مافیا کا سب سے بڑا گینگ ڈی گینگ ہے، اور میں ڈی گینگ میں شامل ہونے کے لیے پہلے ہی بہت کچھ کر چکا ہوں، اور اس وقت میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں کسی طرح ڈی گینگ کا کنگ بن سکوں، اور مجھے ڈی گینگ کا کنگ بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ خان میرے ساتھ ڈیل کرے گا اور ضرور کرے گا، پورے یقین سے بول رہا تھا۔ اور ہماری ڈیل کا کیا؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ تم اس وقت میرے پارٹنر ہو، عبداللہ نے اسے یاد کروانا چاہا تھا۔ ڈی گینگ کا کنگ بننے کے بعد میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، فکر مت کرو، میں ڈی گینگ کا کنگ بننے کے بعد تمہیں وہاں نوکری پر ضرور رکھوں گا، تم میرے سب سے خاص آدمی رہو گے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھا تھا، جبکہ عبداللہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ ڈی گینگ میں شامل ہونے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے، اور وہ خود ایک گینگ کا کنگ ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کا گینگ ڈی گینگ کی طرح ڈرگ مافیا میں فیمس نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خود ایک کنگ تھا، اور اسے ہرگز منظور نہ تھا اپنی بادشاہی چھوڑ کر غلام بننا۔ مجھے تمہاری ڈیل منظور ہے، میں تمہیں ڈی گینگ کا کنگ بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ڈی گینگ کو دوبارہ سے منظر عام پر لانا ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں ہمیں آج رات تک ہی ایک عورت لا کر دینی پڑے گی جس کو ہم یہاں سے بھیج سکیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پرسکون انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کے پاس اس وقت بھی 2 لڑکیاں موجود تھیں، ابھی کل ہی تو اس نے عبداللہ کو اس بارے میں بتایا تھا، اور ان کی ساری انفارمیشن بھی دے چکا تھا، یہاں تک کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ بھی ہو چکا تھا، اور آج ہی ان دونوں لڑکیوں کا آپریشن ہونے والا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو یہاں آسانی سے بلوا سکتا تھا، اور اس وقت وہ کنگ بننے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ بس ڈرگ مافیا میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا۔ کل تک وہ کچھ نہیں تھا، اور آج اس نے 2 بڑے ڈرگ گینگ کو اپنے اشاروں پر نچایا ہوا تھا۔ وہ انہی لوگوں کے آئیڈیاز کو انہی لوگوں کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ تیاری کرو اعلان کرنے کی، میں لڑکی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہوا اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ ارادہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو یہاں لانے کا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ عبداللہ ہمارے ساتھ اس طرح ہاتھ ملائے گا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں عبداللہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن یہ کنگ بننے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ آج 4 بجے ہم ڈرگ مافیا کے سارے کنگز کو یہاں پر بلائیں گے اور اعلان کریں گے کہ ڈی گینگ کا کنگ اب وحاج کاظمی ہے۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے خان؟ رک جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ عبداللہ اسے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی لڑکی وہاں لے جانے دے گا۔
اس نے ہمارے ہی آئیڈیا کو استعمال کر کے عبداللہ کی مدد کی ہے اور عبداللہ کو اتنے اونچے مقام پر بٹھا دیا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ عبداللہ خود پر کسی طرح کا رسک آنے دے گا؟ وہ ہرگز وہاج کی لائی ہوئی لڑکیوں کو اس کے حوالے نہیں کرے گا، اور آج کل وہاج کے پاس کوئی اور لڑکی نہیں ہے۔ وہاج خالی ہاتھ لوٹ کر آئے گا، تم دیکھ لینا۔ نعیم پورے یقین سے وہ بول رہا تھا جبکہ خان کرسی پر بیٹھا مسکرائے جا رہا تھا۔ عبداللہ اسے خالی ہاتھ بھیج بھی دے تو کیا ہوا، ہمارے پاس یہاں ایک اور لڑکی موجود ہے، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ کوئی اور لڑکی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ وہ سچ مچ میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نعیم، استعمال کرنا صرف وہاج کاظمی کو ہی آتا ہے؟ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تو تمہیں لگا کہ ہم ساری زندگی اسی دھوکے میں رہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے دوست وہاج کاظمی کی پریگننٹ بیوی اس وقت میرے پاس ہے۔ اگر وہ ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو یہاں لانے میں کامیاب نہیں ہوا تو ہم اس کی بیوی کا آپریشن کر کے اسے دوسرے ملک بھیجیں گے۔ وہ کہا لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس دفعہ نعیم سچ مچ میں اسے کنگ ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ عریشہ: نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ وہ دونوں لڑکیاں آج شام کو یہاں سے روانہ ہونے والی ہے۔ آج ہی 2 گھنٹے کے بعد ان کا آپریشن ہے۔ وہ مجھے بہت سارا فائدہ پہنچانے والی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو تمہارے حوالے کر کے اپنے لیے کوئی مصیبت تیار کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں میرے کام کی ہیں اور آج ہی انہیں میں دوسرے ملک بھیجوں گا۔ تم ڈی گینگ کے کنگ بننا چاہتے ہو تو شوق سے بنو، لیکن میں بھی اپنے گینگ کا کنگ ہوں اور میں کسی قیمت پر اپنے گینگ کو نیچے نہیں آنے دوں گا۔ عبداللہ، مت بھولو کہ تمہیں اس مقام پر میں نے پہنچایا ہے۔ تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اس وقت تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھو، ہم دونوں دوست ہیں، پارٹنرز ہیں۔ کل کو ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم دونوں مل کر ڈرگ مافیا پر حکومت کریں گے۔ وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ مجھے تمہارا ساتھ منظور تھا وہاج کاظمی، تب تک جب تک تم میرے گینگ میں میرے ساتھ کام کر رہے تھے، نہ کہ میرے مخالف۔ میں تمہیں اب بھی کہہ رہا ہوں، چھوڑ دو ڈی گینگ کا پیچھا اور واپس آ جاؤ۔ میں تمہیں اپنے گینگ کا کنگ بناؤں گا۔ ہم اسی گینگ کو نمبر 1 کر دیں گے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ وہاج کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ جس مقام پر تھا اسی کی وجہ سے تھا، لیکن وہاج پر تو اسی گینگ کا کنگ بننے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا کہ ان لڑکیوں میں سے ایک کو میرے ساتھ بھیجو۔ وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا اپنی بات کہنے لگا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ 2 گھنٹے کے بعد ان دونوں لڑکیوں کا آپریشن ہے اور وہ آج ہی رات کی فلائٹ سے یہاں سے یورپ جانے والی ہیں۔ ان دونوں میں سے تو میں کوئی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ دونوں صرف اور صرف مجھے ہی فائدہ پہنچائیں گی، خان کو نہیں۔ اور ویسے بھی تم بھی تو گینگ کے کنگ بننے والے ہو، یعنی کہ میری مخالف پارٹی میں آنے والے ہو، تو تمہیں مجھ سے آ کر اس طرح کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم آگے میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے۔ وہ کافی غصے سے بولا تھا۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو، اگر آنا چاہو تو میں کبھی منع نہیں کروں گا، لیکن اپنے دماغ سے ڈی گینگ کا کنگ بننے کا خواب نکال کر آنا پڑے گا۔ وہ اس کی بات کا جواب دے کر اپنے آفس کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہاج غصے سے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ وہ واپس خان کے آفس میں آیا تو یہاں پر سارے بڑے ڈرگس مافیا کے گینگز کے کنگز کو بیٹھے دیکھ پریشان ہو گیا۔ آؤ وہاج، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے جس طرح کہا میں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ میں نے سارے کنگز کو یہاں بلا لیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں موجود 12 گینگ کے لیڈرز یہاں موجود ہیں اور ان سب کے سامنے میں تمہیں آج اپنے گینگ کا کنگ بناؤں گا، اور اس کے بعد تم اپنی ڈیل پوری کرو گے۔ مطلب کہ تم ان سب کے سامنے اگلے 4 گھنٹوں کے اندر ڈرگس کی بڑی مقدار مصر پہنچاؤ گے، تبھی تم ان لوگوں کے لیے کنگ بن سکو گے۔ وہ اسی لیے اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہاج اسے یہ کرنے سے روکنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس تو کوئی لڑکی ہی نہیں تھی جس کی باڈی کا استعمال وہ کر سکتا۔ اتنے تھوڑے وقت میں وہ کسی لڑکی کا انتظام نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر وہ یہاں پر کنگ اناؤنس ہو جاتا تو اسے 4 گھنٹے کے اندر ہی ڈرگس کی بڑی مقدار کسی دوسرے ملک پہنچا کر خود کو کنگ ثابت کرنا تھا، اور وہ ایسا ہرگز نہ کر پاتا تو اس کی کتنی بے عزتی ہوتی۔ ان سب لوگوں کی نظر میں وہ ایک ناکام کنگ بن جاتا جو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا، ان لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے تم سب لوگوں کو یہاں بلایا ہے کیونکہ میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اپنے گینگ یعنی کہ ڈی گینگ کا کنگ بدل رہا ہوں۔ میں اپنی جگہ پر وہاج کاظمی کو بٹھانے جا رہا ہوں۔ آج سے میری ڈی گینگ کا کنگ وہاج کاظمی ہے،
اور یہ کس طرح سے کنگ ہے یہ آپ لوگوں کو اگلے 4 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا۔ یہ اگلے 4 گھنٹے کے اندر ڈرگز کی بہت بڑی مقدار مصر پہنچائے گا، اور وہ بھی کوئی لوکل ڈرگز نہیں بلکہ سب سے خطرناک اور جان لیوا ڈرگ جس کی قیمت اربوں میں ہے۔ لڑکی تیار ہے، اس نے نعیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ نعیم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ آج کنفیوز ہو کر رہ گیا۔ یہ کس لڑکی کی بات کر رہے تھے؟ عبداللہ نے تو اسے دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو بھی لانے سے منع کر دیا تھا۔ چلو آج تمہیں آپریشن روم میں لے کر چلتا ہوں جہاں پر لڑکی کی باڈی ہے جس میں ہم ڈرگ سیٹ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم اسے حیران پریشان اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ میں کوئی لڑکی نہیں لے کر آیا ڈاکٹر نعیم، میں لڑکی کا انتظام نہیں کر سکا، آپ لوگ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں کہیں سے بھی کوئی لڑکی لے کر آتا ہوں، پھر ہم یہ سب کچھ آگے بڑھائیں گے۔ وہ ڈاکٹر نعیم کو سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ڈاکٹر نعیم نے سامنے بیڈ پر پڑے بے جان وجود کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا، جبکہ اس نے آگے چل کر اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ آپریشن ہو چکا ہے، ڈرگ ہم اندر رکھ چکے ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب صرف اس لڑکی کے ہوش میں آنے کی دیر ہے، ہم اسے مصر بھیج دیں گے اور وہاں پر جا کر اس کا پھر سے آپریشن ہوگا۔ 3 دن کے بعد یہ ڈرگز نکال لی جائے گی۔ 3 دن پیٹ میں کافی شدید درد رہے گا اس کے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پریگننٹ لیڈی ہے، اگر درد ہوا بھی تو شک نہیں ہوگا، وہ سکون سے اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ آگے بڑھتے ہوئے وہاں موجود اس لڑکی کو دیکھنے لگا اور پھر جیسے زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم کر رہ گئے تھے۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوتا خان کو گھسیٹ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا، جبکہ خان سامنے کرسی پر گرتا قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ وہ آج کے اس طرح کے ری ایکشن کا یقیناً وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ دھوکہ دیا ہے تم نے خان، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میری بیوی کا آپریشن کیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ پریگننٹ ہے، وہ ماں بننے والی ہے، تم نے میری بیوی کے ساتھ میرے بچے کی جان خطرے میں ڈال دی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہوئے اسے مارنے کے در پر تھا، جبکہ خان قہقہے پر قہقہہ لگا رہا تھا۔ دھوکہ میں نے نہیں، تم نے دیا مجھے، تم ہمارا آئیڈیا لے کر ہماری مخالف پارٹی کے ساتھ کام کرنے لگے، تم نے دھوکہ دیا ہمارے آئیڈیا کو لیک کر کے، جس آئیڈیا سے ہم کروڑوں اربوں کما سکتے تھے، اسی آئیڈیا کو تم نے عبداللہ تک پہنچا کر 3 مہینے میں کروڑوں اربوں کا نقصان دیا، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اس دھوکے کی سزا نہیں ملے گی تمہیں۔ ہاں، ہم نے تمہاری ہی بیوی کا آپریشن کر کے اسی کے پیٹ میں ڈرگز کی تھیلی رکھ دی ہے، مقدار زیادہ ہے، تمہاری بیوی کی جان جا سکتی ہے اور بچہ زندہ بچے گا یا نہیں ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تمہاری بیوی کا آپریشن ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، اسے کسی بھی وقت ہوش آ جائے گا اور پھر اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تم تیار رہنا، وہ درد سے تڑپے گی، تو تمہیں اس کا سہارا بننا چاہیے، نہ کہ یہاں آ کر ہم سے سوال جواب کرنے چاہیے، اور یہ جو تمہارے آگے آیا ہے نا، تمہارا ہی کیا کرایا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اب تمہاری بیوی کے پیٹ سے وہ ڈرگز صرف مصر میں جا کر ہی نکل سکتا ہے، ہر چیز کی پلاننگ ہو چکی ہے، اور اگر اس دفعہ یہ پلان ناکامیاب ہوا تو ہم تمہیں بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ بہت نقصان اٹھا لیا ہم نے، اب اور نہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، اس گینگ کا کنگ صرف اور صرف میں ہی ہوں۔ تم نے دھوکہ تو دے دیا، لیکن ابھی تم اس کھیل میں بچے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ غصے سے واپس اس کمرے میں جانے لگا۔ ابھی وہ دروازے کے باہر پہنچا ہی تھا کہ اندر سے زرتاج کی درد بھری سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ زرتاج تم ٹھیک تو ہو؟ وہ جلدی سے اندر کمرے میں آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، وہ درد سے مسلسل تڑپ رہی تھی۔ وہاج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ یہاں کچھ غلط ہوا ہے، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے درد بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے پیٹ پر ایک بہت بڑا زخم ہو چکا ہے۔ تمہارا آپریشن کیا گیا ہے، یہ لوگ بہت بڑے گینگسٹرز ہیں، ان لوگوں نے تمہارے پیٹ کے اندر کوئی چیز رکھی ہے، اور اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو اس سے ہمارے ہونے والے بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ دیکھو زرتاج، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ اگلے 4 گھنٹے میں مصر پہنچنا ہے، وہاں پر تمہارے پیٹ سے چیز نکال لی جائے گی، تمہیں کچھ لمحوں کے لیے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، میرے لیے، اپنے لیے، ہمارے بچے کے لیے، ورنہ یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے، یہ لوگ بہت خطرناک ہے۔ اس کا چہرہ تھامے اسے سمجھا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی، یہ کیا ہو رہا تھا؟
مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا زرتاج، میں تمہیں کیا بتاؤں یہ لوگ کون ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ لوگ تمہیں یہاں سے مصر بھیج دیں گے اور مجھے یہاں پر قید رکھیں گے جب تک وہاں پر تمہارا آپریشن نہیں ہو جاتا۔ ان لوگوں نے مجھے یہاں پر قید رکھنا ہے اور اگر وہاں تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ لوگ مجھے گولی مار دیں گے۔ پتہ نہیں یہ کون سی مصیبت ہے جو ہم پر ٹوٹی ہے زرتاج، اب میری، تمہاری اور ہمارے بچے کی جان صرف تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ پلیز کوئی غلطی مت کرنا، یہ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی کر دو۔ تمہیں کچھ وقت کے لیے درد برداشت کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھنا ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے نا میں اس بچے سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ درد سے بے حال ہوتی زرتاج خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر یہ سب ہے کیا۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی کبھی یہ ساری چیزیں نہیں آئی تھی۔ وہ وحاش کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس سے وعدہ کر رہی تھی کہ وہ ان تینوں کو کچھ نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسے بیمار دیکھ کر ایئر ہوسٹس نے خود لا کر اسے ایک سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اس کی پریگننسی رپورٹ اس کے پاس ہی تھی۔ اسے بہت احتیاط سے جہاز میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ کسی ارجنٹ وجہ سے مصر روانہ ہو رہی تھی۔ یوں اچانک بنا اپنے شوہر کے اسے اچانک جانا پڑ رہا تھا، یہ سب کچھ ہی اس کے لیے عجیب تھا۔ اس کے پیٹ کے اندر کیا چیز تھی وہ یہ تک نہیں جانتی تھی، لیکن یہ تکلیف وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے بس یہی پتہ تھا کہ مصر پہنچنے کے بعد اس کا آپریشن کیا جائے گا۔ اس کے پیٹ کے اندر ان لوگوں کی کوئی امانت تھی جو آپریشن کے ذریعے اس کے اندر ڈالی گئی تھی، لیکن وہ تھا کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ مصر کے ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے وہاں موجود ایک سرکاری فون سے وہاں سے رابطہ کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ صحیح سلامت مصر پہنچ چکی ہے اور پھر ایئرپورٹ سے باہر ان کی چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب پولیس والے کسی شک کی بنا پر ان سب لوگوں کو چیک کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو شک تھا کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے ایک جان لیوا ڈرگس کو مصر ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اسے ایک ساتھ بنے بینچ پر بٹھا دیا گیا تھا، لیکن بغیر چیکنگ کے وہ اسے بھی نہیں جانے دینے والے تھے۔ وہ لوگ پہلے اسی کو چیک کرنے لگے۔ پہلے اس کا بیگ چیک کیا گیا، پھر اس کے کپڑے، لیکن طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ پر ہی ایک ڈاکٹر کو بلا لیا گیا تھا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں ابھی ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ 1 منتھ کی پریگننسی میں اس طرح کی تکلیف، اور ان کا آپریشن کیوں کیا گیا ہے، وہ بھی آج ہی۔ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آج ہی آپریشن کے بعد انہیں آج ہی اتنے لمبے سفر کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان کے ایکس رے وغیرہ کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر یہ کہانی کیا ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ ڈرگ مافیا نے اپنا ڈرگ اسمگلنگ کا طریقہ کار بدل دیا ہے۔ ایک انسپکٹر مصری زبان میں بات کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہتا اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت اس کی تکلیف اس پر حد سے زیادہ سوار تھی۔ اسے بس یہ پتہ تھا کہ اسے اس تکلیف سے نجات چاہیے۔ اس کو سانس تک لینے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اپنے شوہر اور بچے کی زندگی کے لیے وہ مجبور تھی۔ وہ وہیں ایئرپورٹ پر اس درد کو برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تھی جس پر وہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے پیٹ کے اندر سے کافی بڑی مقدار میں ڈرگس نکالا گیا تھا۔ یہ لڑکی ایک اسمگلر تھی جو پریگننٹ ہونے کے باوجود اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کام میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن یہ عورت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈرگ اسمگل کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ پریگننٹ تھی۔ اس کا بچہ مر سکتا تھا، لیکن اسے صرف اور صرف اپنا کام کرنا تھا۔ اسے نہ تو اپنی جان کی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے بچے کی جان کی۔ ایسی خود غرض عورت کے لیے معافی تو کہیں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے اس کے کیے کی سزا سخت سے سخت سزا ملنے والی تھی۔ وہ لوگ اسے ہوش میں آنے کے بعد فوراً ہی جیل میں لے جانے والے تھے۔ اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ وہ لوگ نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ لوگ اس کے بچے کو بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہونے دے سکتے تھے، کیونکہ اس عورت کی خود غرضی میں اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب وہ لوگ اس کے گینگ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کون لوگ ہیں جو اس سے اس طرح کا کام کروا رہے ہیں، کیونکہ ان کے قانون میں ڈرگ اسمگلر کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ ایک ساتھ نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ کرتے تھے اور انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملنی تھی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیا ہوا تھا ماضی میں، کیسے بچے کا قائزان اور کیسے بچے کی اس کی ماں یا اس کی ماں کو وہ لوگ کیا سزا دیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ماضی ابھی باقی ہے، کنٹینیو کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔